پہ جا سکتے ہیں، یعنی کار وغیرہ میں آپ جا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی پیدل جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن سواری پر بھی وہ جا سکتا ہے۔ اور جو ہے وہاں پر 5 نمازیں آپ جو ہے ادا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، جیسا کہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن آیا تو صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھا اور مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ یعنی یہ چیز حدیث سے جو ثابت ہے، یعنی کہ جو مسئلے جو بھی بیان کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے بس اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتا دیے اور جو ہے آپ کو جو ہے ایسا کر رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے سارا ارکان قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نکلے تو لہٰذا سواری پر جانا جائز ہے۔ بعض لوگ نے سواری پہ نہیں جانا، پیدل جانا افضل ہے، اس طرح سے کہتے تو نہیں۔ اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا ہے، دین آسان ہے، الدین یسر، دین جو ہے آسان ہے، دین آپ کو جو ہے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا آسانیاں جہاں پر دی گئی ہیں، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے آپ اس کو اپنائیں۔ تو سواری پر جائیں گے اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کے فجر کی نمازیں ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر عرفات روانہ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر عرفات روانہ ہوئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یہ مسلم شریف سے۔ اب 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچنا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور جو ہے حج کے جو ہے سنت، حج کے واجب سنت اور جو شرائط وغیرہ بھی جو ہے ہم نے بیان کر دیے۔ جو شرائط ہے اور جو ارکان ہیں حج کے، ارکان اگر چھوٹ جائیں، ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ لیکن واجب میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کو فدیہ دے دیں گے تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو یہ سنت ہے، مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا روانہ ہو گئی، رات گئے پہنچی، حتیٰ کہ 1/3 رات گزر گئی۔ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مینا میں پہنچی تو رات ہو گئی تھی، سمجھے، مینا پہنچ گئی تو رات ہو گئی تھی، یعنی کہ اس دن کی نمازیں مینا کے میدان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہوئی۔ اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے جانور ذبح کرنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے بتاتے، لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی 8 ذی الحجہ کو مینا نہیں جا سکا اور 9 ذی الحجہ کو سیدھا عرفات پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دم اور فدیہ ہے۔ اگر 8 تاریخ کو کوئی نہیں جاتا ہے، سیدھا وہاں پر عرفات کو 9 تاریخ کو جاتا ہے تو بھی یہ ہے، لیکن جو ہے سنت آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو مینا کے میدان میں ٹھہرنا ہے اور نمازیں پورے وہاں پر پڑھنا ہے۔ اور دوران حج یعنی حج کے دوران مینا، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر کر کے پڑھنا ہے، سمجھیں، مقامی ہو یا یعنی کہ مسافر ہو، سب لوگ جو حج کے لیے گئے ہیں سب کے لیے یہ پوری نمازیں آپ کو قصر کرنی ہیں۔ جیسا کہ عصر، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں آپ کو قصر کرنے ہیں، یعنی کہ 2-4 کی جگہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ بولا نہیں جی میں تو جو ہے جا رہا ہوں 1 مہینے کے سفر کے لیے، 40 دن کے سفر کے لیے، مجھے جو ہے قصر نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قصر کر کے نماز پڑھی، مکے سے مدینہ سے مکہ آ کر کے یہاں مینا کے میدان میں قصر کر کے نماز پڑھے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قصر کر کے نماز کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ عائشہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجۃ الوداع میں سب کو 2 رکعتیں یعنی قصر نماز پڑھائی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قصر نماز پڑھائی، تو لہٰذا ہمیں بھی قصر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ کب پہنچے؟ 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ 5، 6، 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور 8 ذی الحجہ کو مینا، 9 ذی الحجہ کو عرفات، اور 10 کو جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات، پھر مزدلفہ رات میں وہاں پر گزارے، اور 10 تاریخ کو مینا میں قیام فرمایا، اور 14 ذی الحجہ کو مدینہ روانہ ہو گئے۔ 14 تاریخ کو مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں قیام 10 روز تک کا رہا، 10 روز تک کا رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ قصر نماز ادا فرماتے رہے۔
یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری نمازیں وہاں پر قصر کر کے پڑھتے رہے۔ اسی طرح سے دوران حج مینا، عرفات اور مزدلفہ کسی بھی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی لوگوں کو پوری نماز ادا کرنے کا حکم دینا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی پوری نماز پڑھنا، مقامی لوگ جو ہے پوری پڑھیں گے اور جو ہے دور سے آنے والے قصر کریں گے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے طواف افاضہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے طواف افاضہ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ طواف افاضہ آپ کو 10 تاریخ کے دن ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ 8 تاریخ کو ہو گئی، آپ یہاں سے 9 تاریخ کی صبح میں سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات کا قیام کیا ہے؟ یہ رکن ہے، حج کا رکن ہے، یہ امپارٹنٹ ہے، یہ کمپلسری ہے۔ جو آدمی عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات کے میدان تھوڑی دیر کے لیے تو بھی صحیح، وہ عرفات کے میدان میں پہنچنا، وہاں پر تھوڑا تو بھی قیام کرنا یہ ضروری ہے۔ اب جو ہے آپ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا سے نہیں نکلیں گے، سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ پکارنا۔ تکبیر بولے تو اللہ اکبر، تحلیل بولے تو لا الہ الا اللہ، اس کا ورد زیادہ کریں گے، اور تلبیہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ جو ہے پکارنا سنت سے ثابت ہے، کثرت سے آپ جو اس کو پکاریں گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات جانے کے لیے نکلے، ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا، کوئی تکبیر کہہ رہا تھا، یعنی کہ تلبیہ اور تکبیر اور تحلیل وغیرہ یہ اس کا جو ہے ورد کرتے ہوئے زیادہ کثرت سے آپ جائیں گے۔ اور تکبیر سے مراد یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، تحلیل سے لا الہ الا اللہ ہے، اور تلبیہ سے مراد لبیک ہے۔ یہ اب مینا سے سیدھا آپ میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے۔ اب مینا سے آپ نکلے میدان عرفات کے میدان کے لیے، تو عرفات کے میدان سے پہلے ایک وادی نمرہ بول کے آتا، تو وہاں پر جو ہے آپ جو ہے زوال تک، یعنی سورج کا جو زوال ہوتا ہے نا، سورج کے زوال تک جو ہے آپ وادی نمرہ میں ٹھہریں گے، یہ سنت ہے، وادی نمرہ میں ٹھہرنا سنت ہے۔ وہاں اس کے بعد میں آپ جو ہے عرفات کے میدان میں آپ داخل ہوں گے۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا۔ زوال آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں مسجد ہے، مسجد نمرہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس مسجد میں جو ہے نماز، وہ حج کے جو خطیب ہوتے ہیں، جو امام ہیں، وہ آپ کو جو ہے پہلے خطبہ سنائیں گے، اور خطبے کے بعد جو ہے آپ کو نمازیں پڑھائیں گے، 2 نمازیں ملا کر کے پڑھائیں گے، سمجھے نہیں، جمع بین الصلاتین جس کو کہا جاتا ہے، ظہر اور عصر کر کے دونوں نمازیں ملا کر کے پڑھیں گے۔ ملا کر کے پڑھیں گے مطلب پہلے ظہر کی اقامت دی جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھائیں گا امام، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لیے فوراً جو ہے پھر سے آپ کو اقامت کہی جائے گی، پھر امام 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائے گا، اس کے ساتھ نماز آپ پڑھیں گے۔ اب یہ 2 نمازیں آپ جو ہے وہاں پر جمع بین الصلاتین کر کے قصر کر کے پڑھیں گے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، یعنی کہ ظہر اور عصر کے جو 2 نمازیں آپ ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی سنت یا نفل وغیرہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو ہے جو آدمی مسافر ہے اس کے لیے صرف فرض نماز ادا کرنا ہے، سنت نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، سوائے فجر کی سنت کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں فجر کی سنت جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے، آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، اور وطر کی نماز بھی جو ہے وہ سفر میں بھی جو ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کوئی نفل یا سنت سفر میں پڑھنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ اب عرفات کے میدان جتنا بڑا ہے، جہاں پر بھی جو ہے آپ ہو سکتے ہو، آپ جو ہے جبل رحمت ہے، پہاڑ ہے جو جبل رحمت جس کو کہا جاتا ہے، وہ پہاڑ کے دامن میں آپ جو ہے ٹھہرتے ہیں، وہاں پر جو ہے جا کر کے قیام کرتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ جو ہے پورا عرفات کا میدان جو ہے آپ کہیں پر بھی آپ جو ہے ٹھہر سکتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ اور زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں، زوال آفتاب سے پہلے نہیں، سورج زوال ہونے سے پہلے آپ میدان عرفات میں قیام کرنا جائز نہیں، زوال ہونے کے بعد ہی، زوال ہو گیا اس کے بعد نماز ہو گئی، نماز پڑھ لیا، آپ پھر جو ہے آپ میدان میں آپ جو ہے داخل ہو جائیں گے۔
جیسا کہ جو ہے حدیث سے ہمیں ملتی ہے بات، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب الوداع حجۃ الوداع کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف چلے۔ قریش یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے، جیسا کہ قریش زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ کا جو حج ہوتا تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے، مینا سے نکل کر کے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، مینا تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں قیام کرتے تھے۔ تو مزدلفہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا عمل تھا، تو صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ میں قیام کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات کے میدان تک جو ہے پہنچ گئے، یہاں تک کہ وادی نمرہ میں آپ جو ہے پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، ٹینٹ لگایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب آفتاب ڈھل گیا یعنی زوال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی پر تیار کرنے کا حکم دیا، اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے۔ آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے وادی نمرہ میں، تو وہیں پر جو ہے آج وہ مسجد جو تعمیر ہوئی ہے اس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، جیسا کہ آج خطیب آپ کو خطبہ دے گا۔ پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی نفل یا سنت نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے، جہاں پر عرفات میں کھڑا ہونا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے۔ اور مینا سے آ کر ایک چیز غور کریں، مینا سے آ کر کے وادی نمرہ یا ارنا میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے۔ مینا سے نکل کر کے عرفات میں جانے سے پہلے جو وادی نمرہ میں جو ٹھہرنا بولا میں، وہاں پہ جو ہے ٹھہرنا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہجوم ہے آپ کو وادی نمرہ میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا، جگہ نہیں مل رہی، آپ عرفات کے میدان میں داخل ہو جا رہے ہیں تو جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا وہ جو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں جو عرفہ کا جو دن آیا تھا وہ جو ہے عرفہ جمعہ کا دن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا فرمائی۔ یعنی اگر جمعہ کے دن آیا ہے، یوم عرفہ جمعہ کے دن آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر کی نماز اس دن عرفات کے میدان میں جو پڑھائی، وادی نمرہ میں جو پڑھائی، تو یعنی کہ جہری نماز نہیں پڑھی، جیسا کہ جمعہ کی نماز میں ہم جہری پڑھتے یعنی آواز سے پڑھائی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی طرح وہ سری نماز آپ نے پڑھائی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہاں پر نماز پڑھائی جائے گی، آواز سے نہیں پڑھائی جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر عرفات کا دن جمعہ کا دن آتا ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہے، اکثریت لوگوں کی یہ خیال ہے کہ اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر عرفہ کا دن آیا ہے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اگر یوم عرفہ آیا تو اس کو حج اکبر سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر سال حج اکبر ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اکبر کے نام سے ہی پکارا، تو ہر دن حج اکبر ہے۔ اب یہ حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ عمرے کو جو ہے چھوٹا حج کہتے تھے، حج اصغر کہتے تھے، اور حج کو حج اکبر یعنی کہ بڑا حج کہتے تھے۔ آج بھی آپ جو ہے بنگلہ دیشی جو ہیں وہ لوگ جو ہے عمرے کو عمرہ نہیں بولتے، چھوٹا حج بولتے، چھوٹا حج۔ اب بڑے حج یعنی کہ حج کو بڑا حج، بڑا حج، بڑا حج۔ اب ایک بنگالی آیا سعودی عرب میں، جب میں تھا وہ آ کر کے بولا کہ بھائی میں نے 12 حج کیا، 12 حج کیا۔ بولا 12 حج کیا؟ اچھا تو کتنے سال سے یہاں؟ بولا 6 سال سے۔ ارے 6 سال میں 12 کیسا کرا؟ 12 نہیں، 12 بھرو، ہاں بڑا، یعنی کہ بڑا کو وہ لوگ بڑا بولتے ہیں، یعنی کہ 12 جیسا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بڑا حج اس کو اس لیے حج اکبر کہتے ہیں۔ ہر سال آپ کا حج بھی حج اکبر ہی ہے، چاہے کسی بھی دن آپ یوم عرفہ پڑھیں تو حج اکبر ہی کہا جائے گا۔
اگر کسی آدمی کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دونوں نمازیں ظہر اثر جمع اور قصر کر کے ادا کرنی چاہیے۔ اگر امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا آپ کو کسی وجہ سے، تو جو ہے آپ اپنا جو ٹینٹ ہے، جہاں پر آپ کو ٹینٹ دیا گیا ہے، آپ اپنے ٹینٹ میں جو ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یعنی کہ وہی دو نمازیں ملا کر کے قصر کر کے جو ہے آپ پڑھیں گے۔ اور افراد زیادہ ہوں تو جماعت پڑھ لیں، زیادہ لوگ ہیں تو جماعت سے پڑھ لیں، نہیں تو جو ہے آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھائی ارے امام کے ساتھ جماعت نہیں ملی میرے کو، تو جو ہے کوئی اس کی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا جو ہے وہ قیام آپ کا ہو جائے گا، آپ کا حج آپ کے حج میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ مقامی اور غیر مقامی تمام صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اثر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی تھی، تو لہٰذا اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی مقامی لوگ جو ہے پوری نماز پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے۔ لیکن جو ہے بعض لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں پوری پڑھنا چاہیے، تو نہیں ہے۔ مقامی نہیں بلکہ یہاں سے جانے والے بھی بعض حضرات جو ہے، چونکہ ہم زیادہ دن ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں فرصت ہی فرصت ہے، تمام کام دھام چھوڑ کر کے آئے ہیں، کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنے جو ہے دین دنیا کے جو ہے تمام جو ہے مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر ہم قصر کیوں کریں؟ اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، تو لہٰذا دین کے اندر اپنی سوچ کو لانا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمائے کہ اگر دین کے اندر اپنی مرضی کا دخل ہوتا، اجازت ہوتی اپنی مرضی کو داخل کرنے کی، تو میں مسا جو ہے پیروں کا جو مسا ہوتا غسل میں، وہ جو ہے میں نیچے کرتا، پیر کے نیچے کرتا، اوپر نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ذہن سے اگر سوچیں گے تو حقیقت میں مٹی یا گندگی اگر لگی تو نیچے تلوے کو لگیں گی، ٹھیک ہے نہیں، تلوے کو لگی، اوپر تو نہیں نہ لگتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا اوپر کیا تو ہم اوپر ہی کریں گے۔ یعنی یہاں پر اتباع سنت جو ہے ہمیں لازم اور ضروری ہے۔ یہ حج ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کا جو ہے بڑا جو ہے حکم اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے بہت ضروری، اس کے اندر جو ہے ہمیں ہر جگہ پر نبی کی اطاعت ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اب یہاں پر ہی دیکھیے یہ قصر جو کر رہے ہیں اب ہم مکہ جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے اتنا لمبا سفر ہے ہمیں قصر کرنا ہے؟ قصر تو کرنا ہے، لیکن یہاں پر آپ قصر نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو لہٰذا ہم بھی نہیں کیے گے۔ یہ اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کرو تو تمہارے لیے قصر ہے، نماز کو قصر کرنا ہے، نماز کو کم کر کے پڑھنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خود بھی وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پر قصر نہیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے قصر کرنے کا حکم نہیں دے رہے۔ تو یہاں پر تمہیں قصر کرنا جو ہے تمہارے لیے سنت کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اگر تم قصر نہیں کریں گے تو تم گنہگار ہو۔ وہاں تمہارے لیے قصر کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے، جہاں پر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نہیں کرنے کا حکم دیا وہاں پر نہیں کرنا نیکی ہے، کرنا نیکی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہاں پر ہم قصر کر کے نماز پڑھیں گے۔ وقوف عرفہ جو ہے یہ فرض ہے، فرض ہے، رکن، جیسا کہ میں نے کہا فرض یا رکن دونوں ایک معنی آتے ہیں، تو اس کا چھوٹ جانے سے جو ہے آدمی کا حج نہیں ہوتا، فرض ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہوتی۔ اب آدمی قیام نہیں کرا، وہاں پہ عرفات پہنچا ہی نہیں، وہ میدان سے گزرا ہی نہیں، تو آپ فدیہ بھی دے لیں، بکرا ذبح کر لیں یا اونٹ ذبح کر لیں، آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، آپ کو اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے یہ بات۔ اس کے بعد وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ اصل میں حج جو ہے مین حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، مین حج جو ہے وہ عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے
اس کا حج ادا ہو گیا. اس سے پہلے اگر پہنچ گیا عرفات میں تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبح میں مینا سے نکل جانا ہے اور ظہر سے پہلے وہاں پہ وادی نمرہ میں قیام کرنا ہے. اس کے بعد میں جو ہے آپ مغرب تک وہاں پر جو ہے آپ کا قیام رہے گا. اگر کسی شخص نے لا علمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. یاد رکھیں، وادی نمرہ میں آپ کو جو ہے ٹھہرنا ہے زوال سے پہلے. زوال کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں عرفات کے میدان میں. اگر کوئی جو ہے زوال کے بعد بھی اگر جو ہے وادی نمرہ میں اگر جو ہے قیام کیا تو اس کا حج ادا نہیں. اور وہاں پر آپ کو پورے نشانیاں، پورے لائننگ وغیرہ لکھے ہوئے بورڈ، سائن بورڈس وغیرہ پورے الحمدللہ. ایسی کوئی مشکل کی بات نہیں. آپ کو گائیڈ بھی رہے گا ساتھ میں اور جو ہے وہ بورڈ وغیرہ بھی جو ہے لگے ہوئے رہیں گے کہ بھائی یہاں سے جو ہے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے، یہاں سے مینا کا میدان شروع ہوتا ہے، یہاں سے مزدلفہ کا میدان شروع ہوتا ہے. یہ سارے چیزیں وہاں پر جو ہے آپ کو لکھے ہوئے رہیں گے. آپ کو کوئی مشکل دقت وغیرہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے اور جو شخص 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفہ میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. 10 تاریخ کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا کے میدان میں اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے. اس کا حج ادا ہو جائے. یعنی کسی ایسا نہیں کہ بھائی آج حج ادا ہوا تھا تو چلو میں رات میں جو ہے سو کے جو ہے آہستہ سے جاتا ہوں. ایسا نہیں کرنا. آپ کو چلے جانا ہے صبح میں. اگر کسی مجبوری کی بنا پہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے دیر سے اس طرح سے پہنچتا ہے تو اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا. اور نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت پر، یعنی پرانا نام جبل آلال اس کو کہا جاتا تھا پہلے، جس کو اب جبل رحمت بھی کہتے ہیں، اس کے قریب وقوف کرنا، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یہ مستحب ہے. لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ آپ جو ہے قیام کر سکتے ہیں. وقوف کرنا یہ جائز ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے، میں نے یہاں قربانی کی ہے اور مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قربانی کیے میدان عرفات، میدان مینا میں، تو فرمایا کہ یہاں میں نے قربانی کی ہے لیکن سارا مینا قربانی کی جگہ ہے. کہیں پر بھی آپ جو ہے مینا کے میدان میں کہیں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں. لہذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کرو. اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے. جبل رحمت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا، وہاں پر جو ہے آپ نے ٹھہرا تھا. جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں نے یہاں مشعر الحرام کے قریب وقوف کیا ہے اور مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. مزدلفہ میں جو ہے مسجد یہ ہے مشعر الحرام، ایک مسجد وہاں پر ہے. مشعر الحرام کے جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. لیکن پورا مزدلفہ جو ہے قیام کی جگہ ہے، کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونا سنت ہے. میدان وقوف میں عرفات کے میدان میں جب آپ ٹھہریں گے تو قبلے کی طرف آپ کا رخ کرنا یہ سنت ہے. سنت سے ثابت ہے. آپ اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف رکھیں اور دعائیں جو ہے قبلے کی طرف ہو کر کے کریں. جیسا کہ جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلہ رخ ہوئے اور غروب آفتاب تک جو ہے وقوف فرمایا. غروب آفتاب تک یعنی سورج غروب ہونے تک وہاں پر وقوف کیا، ٹھہرے ہوئے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے. میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھامے رکھی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا. جو نکیل جو ہوتی ہے اس کو اونٹنی کی وہ گر گئی تو ایک دم جو اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ چھوڑ تو یہ ہاتھ ایسے ہی رکھے. تو اس طرح سے یعنی کہ ایسا بھی اگر رکھ سکتے ہیں دعا میں جو ہے ایک ہاتھ رکھ کر کے کسی کام کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے ارے میں دعا کر رہا ہوں وہ چیز گر رہی کیسا. تو دعا کے دوران اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایک ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے. وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جبل رحمت جو پہاڑ ہے، جو جبل رحمت جو ہے اس کی طرف رخ ہونا یا اس کے اوپر چڑھنا ثابت سنت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے.
کہ اس کی طرف قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، جبل رحمت کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کے بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ وادی عرفات اور وادی نمرہ متصل ہیں، دونوں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں لین رہتی ہے، آپ کو مار دے کے لین مار کو وہاں پہ جو لین ڈال کے رہتی ہے، متصل ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں۔ مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے پہلے حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو۔ ہاں، مسجد جو ہے وہ مسجد نمرہ، اس کی جو ہے آدھا حصہ وادی نمرہ میں ہے اور آدھا حصہ وادی عرفات میں ہے، تو اس میں بھی جو ہے آپ کو سائنس جو ہے وہاں پر لگا دیے گئے کہ کون سا حصہ عرفات کے میدان میں کون سا کس میں ہے، تو لہٰذا اس کا بھی خیال کر کے آپ جو ہے اس کے اندر بیٹھیں۔ آپ جو قیام کرنا ہے تو زوال کے بعد میں جو ہے آپ وادی عرفات میں جو ہے آپ کو آنا ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے جو ہے آپ وہاں پر مسجد میں قیام کریں۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے وہ میدان میں دعا قبول ہوتی، حاجیوں کی دعا قبول ہوتی، اور جو ہے وہ دن بھی جو ہے یوم عرفہ بھی قبولیت کا دن ہے، بہترین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میدان عرفات میں مانگے جانے والی بہترین دعا کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس دعا کو اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ نا معلوم ہے، اتنی بہترین دعا ہے کہ عرفات کے میدان میں یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بولتے یہ دعا کہاں ہے جی؟ یہ تو کلمہ نا، چوتھا کلمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کہا ہے، دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حج جیسی قیمتی عبادت کے اندر جو بہترین دعا ثابت ہوئی وہ یہی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کیا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس کے اندر ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ملک اس کے لیے، تمام کائنات اس کی، و لہ الحمد تمام تعریف اس کی، وہو علی کل شیء قدیر، تمام جو ہے چیزیں جو ہے ہر چیز کا جو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو بہترین دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعا ہے، تمام انبیاء کی دعا ہے، تو یہ دعا آپ جو ہے خصوصاً کثرت سے کریں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری تمام دعائیں دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے آپ جو ہے وہاں پر مانگ سکتے ہیں، خصوصاً ہدایت کی اور صراط مستقیم کی دعا ضرور مانگیں، کیونکہ آج جو ہے امت کے اندر فتنہ ہے، گروپ وائس جو جماعت در جماعت مسلمان ہو گئے، مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، تو اتحاد کی دعا وہاں پر کیجئے اور ہدایت کے لیے دعا کیجئے کہ مجھے صراط مستقیم سیدھا راستہ اللہ بتا دے، اور یہ دعا اللہ کی قسم ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں یہ دعا مانگے بغیر آپ کی نماز ہوتی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم بولے نہیں تو نماز ہوتی نہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو گویا ہمارا نماز پڑھنا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے نہیں ہے، یہ ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ تو صراط مستقیم کی دعا کثرت سے کریں، اے اللہ حق کو اپنانے کی توفیق دے، یہ دعا ضرور کریں، حق کو اپنانے کی، حق کے بغیر آپ کا کوئی چارہ کار نہیں، اور حق کے بغیر نجات نہیں ہے، حق کو آپ تسلیم کریں گے تبھی آپ کی نجات ہوگی۔ اور اب یہ دعا اس کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل جو ہے احادیث میں جو ہے نہیں ملتی کہ اور کوئی خاص دعائیں آپ نے کی ہیں، تو یہ جو ہے کوئی تفصیل جو ہے حدیثوں کے اندر نہیں ملتی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور دعا مانگنے کے آداب جو ہے، دعا میں جائز اور ناجائز امور، قبولیت دعا کے الفاظ وغیرہ اور منتخب قرآنی